اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹاکسک پیرنٹس کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے۔ فطرت سلیمہ کسے کہتے ہیں؟ سالم فطرت، سکون، رحم، شفقت، محبت والی فطرت اس کے اندر ہوتی ہے۔ پھر انسان اتنا زہریلا کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، اینگر ایشوز ان کے اندر ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، مارنے توڑنے پر آ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو انسان اتنا زہریلا کیسا ہو جاتا ہے؟ ٹاکسک کا ڈیفینیشن ہوتا ہے ڈمپنگ آف پوائزنس ویسٹ، ڈمپ کرنا، پوائزنس ویسٹ جو ہے دوسروں میں ڈمپ کرنا۔ ایک انسان ٹاکسک کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس کا ریزن، روٹ پہ جا رہے ہیں ہم۔ وہ روٹ ہے ٹاکسک پیرنٹنگ۔ جو بچہ ٹاکسک لوگوں میں، زہریلے لوگوں میں پلتا ہے، پھر وہ ٹاکسک انسان بن کے زہریلا انسان بنتا ہے۔ اسلام آئیڈیل پیرنٹنگ کو پروموٹ کرتا ہے، جس کا ہم نے پیچھے روشنی ڈالی ہے، وہ آئیڈیل پیرنٹنگ ہے۔ آئیڈیل پیرنٹنگ کا اپوزٹ ہے ٹاکسک پیرنٹنگ، زہریلی پرورش۔ تو زہریلی پرورش کیوں ہے؟ جو ماں باپ کے اندر پوائزنس ویسٹ ہے وہ ڈمپ کرتے ہیں بچوں میں، پھر وہ انسان بنتا ہے زہریلا۔ بچوں کی غلط تربیت، غلط کاموں سے بچوں کی تربیت، غلط کام، غلط سوچے بچوں کے دماغ میں ڈالنے والے ٹاکسک پیرنٹس کے بچے ٹاکسک بنتے ہیں، زہریلے بنتے ہیں۔ زہریلے والدین پلس زہریلی تربیت از ایکول زہریلی نسل وجود میں آتی ہے۔ اور کئی سارے بچے پسند نہیں کرتے والدین کو۔ یہ کیسی بات ہے؟ کون نہیں پسند کرتا؟ پسند نہیں کرتے، بہت ہے۔ اگر لوگوں کو کھکرے نا تو بہت سارے نکلتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو پسند نہیں کرتے، ڈس لائک کرتے ہیں۔ کیوں ڈس لائک کرتے ہیں؟ ان کی ٹاکسیسٹی کو جو بچپن سے وہ لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ جو ڈمپنگ ان کے اندر ہوتا رہتا ہے، تو یہ ڈس لائک ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے والدین کے بارے میں، چاہے وہ خاندان ہو، ماں باپ ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، بھائی بہن ہو، جس کی مثالیں ہم نے پیچھے دیکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یہودیہ و نصرانیہ و مجوسیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بچے کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے، لیکن والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ میں بچوں کو پیدا کیا ہے، پھر والدین ان کے اندر ٹاکسیسٹی ڈمپ کر کے ان کو زہریلے بنا دیتے ہیں۔ بچہ اچھا پیدا ہوتا، لیکن یہ لوگوں کے رویے، برتاؤ اندر لے کے اللہ نے اسلام میں کیا حکم دیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بناؤ، تو خوبصورت نہیں بناتے، نسلوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو انڈو پاک جو پیرنٹس ہیں ان کے سلوگنس ہے، دیکھیے، ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے، جھوٹ، بکواس۔ ماں باپ غلط کبھی نہیں سوچتے، جھوٹ، بکواس۔ اسٹرکٹ والدین، اسٹرکٹ پیرنٹنگ سے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، جھوٹ، بکواس۔ ماں باپ کی بددعا نہیں لگتی، جھوٹ، بکواس۔ اور تمہارے لیے کیا اچھا ہے وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جھوٹ، بکواس۔ ایسے بہت سے جو سلوگنس ہے نا، جو ماں باپ، خاص کر انڈو پاک کے ماں باپ جو کہتے ہیں نا، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ تو اسلام نے والدین کا بھی ایک درجہ دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کو جنت کا بیچ کا دروازہ دیا۔ یہ کب آپ کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرو، آپ زہر سے پالو، ٹاکسک بنا کے پالو، خود ٹاکسک بنو، بچوں میں بھی ٹاکسیسٹی پالو، پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے جنت، پھر بھی باپ جنت کا بیچ کا دروازہ۔ سوچنے والی بات ہے نا۔
یہ جو ٹاکسک مائیں ہیں جو بچوں کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ہمیشہ یہی ڈائلاگ کہتی ہے، ماں میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ بھائی تیرے قدموں کے نیچے جو جنت دیا ہے، تم اس کی کتنی قدر کر رہے ہو؟ تم اس کو کتنا مان رہے ہو؟ اس کی بات اللہ نے یہ جو سٹیٹس دیا ہے ان سم کنڈیشن نا، سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں کہ ہر ایرے گہرے نٹو خیرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوتی ہے۔ سٹیٹس دیا ہے تو اس کے سارے جو ٹیچنگز کو فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے لوگوں کو یہ سٹیٹس پہ فائز کرتا ہے نا۔ گناہ گار بن کے تم اللہ کے پاس سامنے جاؤ اور اللہ سے کہو، وہ ماں کہتی گنہ گار، خود گناہ میں لت پت ماں اللہ کے سامنے جا کے کہتی اللہ میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہاں پہ سیدھا اس کی بال پکڑ کے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ میرے ساتھ بچوں نے ایسا کیا وہ کیا، حالانکہ آپ نے میرے پیروں کے نیچے جنت دی ہے، بچوں نے قدر نہیں کی۔ بھائی تو قدر کرنا سکھائی کدھر؟ پیر اٹھا کے دیکھے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پیر پھٹے کے پھٹے۔ تو گندے پیروں میں، گندے پیر مینز گندے لوگ اپنے پیروں کے نیچے کیا سمجھ رہے؟ جنت سمجھ رہے۔ کتنی بڑی بھول ہے، کیسی سوچ چل رہی ہے دیکھیں معاشرے میں۔ اور یہی ماں باپ باہر نکل کے بڑے دیندار، بڑے متقی، بڑے با اخلاق ایسے دکھاتے ہیں باہر کی دنیا کو، جیسے ہی گھر میں آگے انتہا درجے کا بد اخلاق، انتہا درجے کا ظالم اور بدتمیز ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے پیرنٹس؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دکھتی رکھ پہ کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر تو اچھا بننا پڑتا ورنہ لوگ چپلے ماریں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ گھر والے مارتے نہیں، اس لیے یہاں پہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ باہر والوں کے ساتھ سب اچھے ہی رہتے ورنہ کوئی ٹیک کیئر ہی نہیں کرتا، گیٹ لاسٹ۔ اب گھر والے جو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کے سامنے یہ اپنی ساری وہ ٹاکسیسٹی نکالتا ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، ایسی بہتر نہیں ہے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے داروغہ نہیں بنایا، یہ یاد رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہے جو بچوں پہ مسلط کر دیے گئے، جیسے ہٹلر مسلط کر دیا گیا یہودیوں پہ، منگولز مسلط کر دیے تھے مسلمانوں پر، ایسے بچوں پہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ بچے ہماری پراپرٹی ہے، ہم جیسا چاہے ان کے ساتھ رویہ کریں گے، نو، یہ سوچ غلط ہے۔ اور بچوں میں ٹاکسیسٹی کب سے پیرنٹس ڈالتے ہیں؟ 1 سے 3 سال تک، 0 to 3 ایئرس میں جو بچہ آبزرو کرتا ہے نا، جو اس کے ساتھ حرکتیں ہوتی ہے وہ سارا آبزرو کرتا ہے۔ پھر 1 سے 7 ایئرس کا جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا، جو بچے اس کو آبزرو کرتے ہیں، 1 سے 7 سال تک ہم نے جو بنایا بچہ وہی ہے، جو بناتے آپ 1 سے 7 سال تک بچے وہی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو 1 سے 7 سال تک بہت کوشش کرنا ہے، مطلب 0 to 7، اوکے، ڈے 1 سے، ٹھیک، 1 مطلب پھر 1 سال ہونے کے بعد تربیت شروع کریں گے۔ 0 to 7 ہم نے بچوں کو جو بنا دیا بچے وہی ہے، یعنی اس میں پھر ڈیوائڈ گئے 0 سے 3، اس کے بعد 3 سے پھر بچوں میں ضد، غصہ، چڑچڑاپن، یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے۔ 0 سے 7 کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرے، 0 سے 3 پھر باقی کا۔ 3 سے پھر وہ ریبیلین وہ بن جاتا ہے، اس کے اندر وہ یہ ساری ہم دیکھ رہے ہیں نا، بچے کیوں اینگر ایشوز کیوں ہیں بچوں کے اندر، یہ ریزن، دس از دا ریزن۔ جو دیکھتا ہے وہ امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا بچے امیٹیٹ کرتے ہیں۔ ماں باپ دونوں بھی سٹی میں برابر ہے، کہیں پر باپ زیادہ ہوتا ہے ان پوائنٹس پہ، کہیں پر ماں زیادہ ہوتی ہے ان پوائنٹس پہ۔ زیادہ ہے اس کو میں نے ٹارگٹ کر کے بتایا ہے، لیکن اگر باپ نہیں ہے، ماں ہے اگر وہ چیز میں، تو پھر ماں کے لیے وہ ٹیچنگ۔ تو اب ہم پہلے دیکھیں گے ہیڈ آف دا فیملی کی ٹاکسیسٹی جو زیادہ انڈو پاک معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ہے باپ جو مارنے والے ہوتے ہیں، پیٹنے والے۔ تو انڈو پاک میں کہا جاتا ہے کہ بچے 2 چیزوں سے ڈرتے ہیں، ایک تو بھو سے ڈرتے، ایک باپ سے ڈرتے۔ آئیڈیل باپ وہی ہوتا ہے جس سے بچے بات کر سکے، اس کے پاس جا سکے، اس کو اپنی باتیں بتا سکے، یہ آئیڈیل باپ کی نشانی ہے۔
جس باپ سے بچے ڈرتے وہ آئیڈیل باپ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیڈیل والد وہ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو تحفے میں ادب دیتا ہے، مینر سکھاتا ہے، وہ آئیڈیل باپ کی نشانی ہے۔ آپ کتنے بھی دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں دو، لیکن اگر آپ نے ادب نہیں سکھایا تو وہ آپ ٹاکسک باپ ہے، آئیڈیل باپ نہیں ہے۔ بچے اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری دی ہے، بچوں کو ذمہ داری کے طور پر انسان کو دیا ہے، آزمائش کے طور پر دیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچہ پہلے آپ کا بیٹا ہونے کے پہلے انہیں انسان ہے، اور انسانوں کو جو حقوق الاسلام دیتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے بچوں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ مسلمان کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو انہیں آپ کا بیٹا ہونے کے پہلے ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے حفاظت کرتے ہیں دوسرے مسلمان کی، اس کا پہلا حقدار بچہ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کو حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان سے ان کو دکھ نہیں دینا، اپنی ہاتھ سے ان کو تکلیف نہیں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاق، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق والا باپ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے باپ سب کو نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس نے رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، یعنی جو والدین بچوں پر رحم نہیں کرتے اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، یعنی جو انسان پہ رحم نہیں کرتا تو اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو رحم کے حقدار پہلے تو بچے ہیں، اچھے اخلاق کے حقدار پہلے تو بچے ہیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کے پہلے حقدار بچے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے ہر میٹر میں۔ آپ جو فادر تھے بیسٹ فادر تھے، آپ جو لیڈر تھے بیسٹ لیڈر تھے، آپ شوہر تھے تو بیسٹ شوہر تھے، آپ یعنی ہر فیلڈ میں بیسٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ اسوہ حسنہ۔ اور آپ کے اندر ارحم الناس بصبیان و عیال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بچوں پہ رحم کرنے والے اور اپنے گھر والوں پر رحم کرنے والے تھے۔ اب ٹاکسک باپ سے بہت سارے ہر پوائنٹ پہ ہم فوکس کریں گے، کون سی ٹاکسک تربیتیں ہیں، کون سی ٹاکسسٹی ہے جس وجہ سے نسلیں ٹاکسک بن رہی ہے۔ تو باپ زیادہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، ماں بھی ہے لیکن زیادہ تر باپ مارنے میں، باپ کا جو رول ہے وہ بچوں میں ٹاکسسٹی ڈیولپ کرتا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھے کہ باپ کسائی نہیں ہے، اوکے؟ جو کہتے ہیں نا مارنا نہیں، وہ ٹھنڈے لوگ ہیں۔ پیچھے بھی کلاس میں جو سپیچز آپ لوگوں کی ہوئی تھی اس میں بعض لوگوں نے کیا کہا تھا؟ مارنا نہیں، ٹھنڈے تربیت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل، یہاں پہ بات ذرا غور سے سمجھیے میری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رول ماڈل تھے، وہ تربیت ڈسپلن پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اوکے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو تھا 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی آپ کو دیکھ کے ہی لوگ، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی بھی آپ کے چہرے کو میں نے دیکھا ہی نہیں ٹھیک سے، مطلب ایسا ڈر تھا، خوف۔ تو جو تربیت پاتے تھے آپ کے گھر میں بھی تو وہ سیٹ رائٹ تھے، ڈسپلن میں تھے، تو آپ ڈسپلن سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کو مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں کبھی بھی۔ آپ کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ تھے 10 سال، کبھی بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور وہ بگڑے بھی نہیں۔ ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ ہم ڈسپلن نہیں سکھاتے، پہلے تو 1 سے 7، 0 سے 7 تک کوئی ڈسپلن نہیں، بچوں کو ضدی بنا دیا، نہ ٹوکتے ہیں، شریر بناتے ہیں، بے ادب بناتے ہیں، بدتمیز بناتے ہیں۔ اب یہ ٹین ایج میں جب آتے ہیں نا بچے 12 13، اب یہ کیا بن جاتے ہیں؟ ٹھنڈے پیرنٹس کے بچے، جو اب تک 1 سے 7 تک ٹھنڈی تربیت کرے نا، کچھ بھی نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں، مارتے نہیں، ہم کرتے نہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کرو ٹھنڈی پرورش، لیکن آپ نے ڈسپلن مینٹین کیا تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ نے ٹھنڈی پرورش کی اور نو ڈسپلن، تو اب ان کے بچے 11 12 میں جا کے جو ریبیلین بنتے، جو شاکس دیتے ہیں نا، ان کو شاکس،
پھر یہ ٹھنڈے پیرنٹس کے منہ سے نرمی 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 پیار 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 یہی نکلتے سلوگنس. کیونکہ اب ٹین ایجر میں جانے کے بعد اس پہ آپ سختی کرو، کیونکہ درخت بن گیا نا انہیں، اب اس کو سختی کرو تو انہیں تو ٹوٹ جاتا. اب یہ ٹھنڈے پیرنٹس کو پیرنٹنگ فلاز کی وجہ سے ان کو یہ لگتا کہ اب ڈر جاتے، کیونکہ جواب دینے لگتا، جھڑکی دینے لگتا، اب ڈر جاتے، ڈر کے اب پیار 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 یہ سلوگنس ان کے ہوتے ہیں. ٹھنڈی پیرنٹنگ کر رہے آپ لیکن ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. گھر کا آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا، اس سسٹم سے ہٹنا نہیں، اور وہ سسٹم اللہ تعالیٰ کے مطابق. یہ ڈے 1 سے خود بھی کر رہے، خود کر رہے، بچہ دیکھ رہا ہے نا، 0 سے ڈے 1 سے دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے، اب وہی امیٹیٹ کرے گا نا. جو بنانا ہے آپ نے بچے کو 1 سے 7 سال تک بناؤ، نہیں بنائے، ضدی بنایا، شریر بنایا، بدتمیز بنایا، بد اخلاق بنا دیا، تو پھر بعد میں وہ درخت بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ مولڈ ہو جائے، لیکن اکثر تو ٹوٹ ہی جاتے ہیں. تو 1 سے 7 سال تک بہت اہمیت ہے. اور اگر انسان پیار سے سمجھنے والی مخلوق ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ضرورت نہیں پڑتا وارننگز دینے کی، قرآن میں ڈرانے کی، دھمکانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اگر انسان پیار سے سمجھنے والا ہوتا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیار بھی دکھایا، دھمکایا بھی. مطلب آپ کو 2 پیرلل لے کے چلنا ہے، پیار بھی کرنا ہے اور دھمکانا بھی ہے. ڈسپلن سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قرآن میں فساد کرنے والوں کو مارنے کا حکم ہے. قرآن میں جو بیوی ہے، بدچلن بیوی ہے تو اس کو مارنے کا حکم ہے، وَضْرِبُوهُنَّ. 10 سال کا بچہ ہے، نماز نہیں پڑھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا. مارنے کا حکم تو ہے، لیکن اب مارنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسلام نے بتایا. مارنا مطلب ایسا نہیں کہ کسائی بن جانا، چپل اٹھا دیا، بیلٹ اٹھا دیا، کنگا اٹھا دیا. ماں کچن میں ہوتی ہے، جو اس کو ملا وہ لے کے دھڑیل سے مار دیتی ہے. یہ گندا طریقہ ہے، شیطانی طریقہ ہے. گھر کا آپ نے ایک سسٹم بنایا، اب سسٹم پر سب عمل کرنا. ایک ریڈ لائن، وہ لائن کراس نہیں کرنا. اب اسلام کیا بتاتا ہے، دیکھیں کوئی بچہ کراس کرتے ہیں نا تو وہاں پہ کیا کرنا، یہ لیولز ہے، لیولز میں نے بنایا ہے، آپ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے. پہلے تو بچے کو آپ پیار سے سمجھاؤ. دوسرا، نہیں سمجھ رہا پیار سے تو منہ بناؤ، غصے کا منہ بناؤ. تیسرا، آنکھیں بڑی کرو. غصے کا منہ بناتے کہ بچے سن لیتے ہیں، بعض نہیں سنتے تو پھر آنکھیں بڑی کرتے ہیں تو پھر بچے سن لیتے ہیں. پھر ایک سٹیپ ہے دانت پیستے ہیں. غصے کو منہ اور دانت پیستے ہیں نا مائیں، پیرنٹس، تو وہ بچے کو نظر آتا ہے، رک جاتا ہے. نہیں رکا تو بچے کو ایک پنچ کرے اس کی ران پہ، اس کے ہاتھ پہ، پھر رک جاتا ہے. نہیں، اس کو جھنجھوڑے، ایسے ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں نا، ہلا دیتے ہیں اس کو. پھر اس کا کان مروڑے. سٹیپ وائز ہے یہ، ٹھیک ہے. کوئی اس پہ مانتا، کوئی اس پہ مانتا، کوئی اس میں مانتا. اب ایک چیخ، رکو نہیں کرنا، ایک چیخ ہونا چاہیے. پھر لاسٹ ایسورٹ ہے فزیکلی ڈسپلن کرنے کا، مارنا. اب مار عذاب کا نہیں ہونا، تربیت کا ہونا چاہیے. اب اکثر ماں باپ جو مارتے ہیں نا، بدلہ لینے کی نیت سے مارتے ہیں، ڈسپلن اس میں نہیں ہوتا. کسی کا غصہ ہوتا ہے، کسی کا ریونج لینا ہوتا ہے، بچوں پہ غصہ ہوتا ہے، بچوں پہ جو غصہ ریونج لینے کا، انہیں بولتا میں جواب دیتا، اس کی اتنی ہمت. تربیت کی مار نہیں ہوتی، اور ریونج کی مار ہوتی ہے. فرسٹریشن نکالنے کے لیے بچوں کو پیٹ دیتی ہیں. کئی مائیں خاندان کا فرسٹریشن، سسرال کا فرسٹریشن بچوں پہ نکالتے ہیں، باپ آفس کا فرسٹریشن بچوں پہ نکالتا ہے. یہ کسائی ہے، کسائی لوگ جو اس طریقے سے مارتے ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے، ہلکا مارو. اسلام کہتا ہے سر کا جو ایریا ہے نا، پورا منہ، ناک، سر، بال، پیچھے جو ہیڈ کا ایریا ہے کمپلیٹ، اس پہ نہیں مارنا. اسلام کہتا ہے نشان نہیں پڑنا، ایسا مار مارو کہ نشان نہیں پڑنا. اسلام کہتا ہے سینسیٹیو پارٹس جو ہے اس کو ایوائڈ کرو، وہ اس کو نہیں مارنا. اور ٹوتھ پک جو ہوتی ہے اس لکڑی سے مارنا ہے، ٹوتھ پک سے. اور ہڈی نہیں توڑنا، سکن لال نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے، عورتیں اور جانوروں کو مت مارو. ایسی مار نہیں ہونا. ہاتھ پیر پر مارا جا سکتا ہے، ران پر، ہاتھوں پر،
3 سے 10 مار سے زیادہ نہیں مارنا. اگر جب مار رہا ہے کوئی تو بچے کو اکیلے میں لے کے جاؤ. پبلک میں کسی کے سامنے بھی دھڑلے سے پیٹ دے رہے ایسا نہیں ہے. ہاں غلط کر رہا ہے تو سب کے سامنے روکو. ڈسپلن سب کے سامنے. یہ غلط ہے, نہیں بیٹا نہیں کرو, روکو. نہیں لوگوں کے سامنے خاموش, گونگے شیطان بنے ہوئے. بچہ اتنا ضدی, شریر, اور لوگ کہتے ہیں بد اخلاق, بدتمیز بچے. یہاں تک کہنے تک مائیں ٹھنڈی ہیں کرتے بیٹھتی ہے. کچھ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کیا گندگی وہاں پر مچ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن اگر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے تو اسلام اس طریقے سے اجازت دیتا ہے. اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, یہ چیز نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اب یہ بچے پٹ رہے تو وہ بھی, ان کا دماغ بھی بن جاتے ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو پیٹیں گے, پھر وہ دماغ بنتا ہے ہم بھی. نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے. یہی چیز ہے جو عذاب جاریہ بننے والی چیز ہے. تو اس کو ہمیں سٹاپ کرنا ہے. اور بچوں کو جب ماریں گے تو بچے کیا ہے, ڈر کے چیزیں چھپانے لگتے ہیں. یہ بھی بڑی ڈیفیکٹ ہوتی ہے. آج کل کے معاشرے میں آپ یہ جو ولاگس جو بھی ہے اس میں دیکھیے, منہ پہ مارنا, تھپڑ مارنے کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. چائلڈ ایبیوز ہو رہا ہے, بیبی سٹرز مار رہے, جو کنڈر گارڈن اس میں بچوں کو پیٹا جا رہا ہے, حفظ کرنے میں بچوں کو پیٹا جا رہا ہے. بعض پیرنٹس تو بچوں کو مارنے کے ایڈکٹیڈ, بات نہیں کرتے, سیدھا غلطی دھڑیل مار پیٹ ہو جاتی ہے. پیرنٹس ایڈکٹیڈ ہو گئے, لوگ ایڈکٹیڈ ہو گئے. جس کو اسلام اجازت نہیں دیتا اس کے لوگ آج ایڈکٹیڈ ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا ٹائم یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے. ٹاپک ہے انشاءاللہ کل کنٹینیو ہوں گی. کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا, پہلے ہم نے آئیڈیل پیرنٹنگ کے بارے میں ساری باتوں پہ روشنی ڈالی تھی. اب ہم ٹاکسک پیرنٹنگ کے بارے میں روشنی ڈال رہے ہیں, اور اس کو ہم 4 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر کے سمجھ رہے تھے. کل ہم نے ٹاکسک پیرنٹنگ یا ٹاکسک لوگوں کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں وہ ہم نے سمجھا. اللہ کرے کہ ان میں سے کوئی بھی سمٹم ہم میں نہ ہو, ٹاکسک نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے رحمت بنے, زحمت نہ بنے. پوائنٹ وائز ہم ان باتوں پہ روشنی ڈالیں گے جو ایک انسان کو چائلڈہڈ ٹراما میں لے کے جاتا ہے یا پھر انسان کو ٹاکسک بناتا ہے. تو ان میں سے پہلے ہم نے مارنے کے بارے میں دیکھا تھا کہ جو بچوں کو مارا جاتا ہے گھروں میں, اور اس سے بچہ کتنا ٹاکسک بنتا ہے, اور بچوں میں زہریلا پن جو آتا ہے اس کا ایک سبب ہے جو زیادہ تر باپ انوالو ہوتے ہیں اس غلطی میں. ماں بھی ہوتی ہے, باقی لوگ بھی ہوتے ہیں. زیادہ تر اپنے انڈو پاک ماحول میں باپوں کا یہ ٹاکسک رول نظر آتا ہے. تو ہم بعض باتوں پہ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب یہ دیکھیں گے کہ مارنے سے بچوں میں کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اسی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مارنے کے ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, مطلب غلطی ہو گئی تو پہلے ہاتھ اٹھانا, سیریل وائز ہونا, تربیت مقصد ہونا, ٹھیک ہے, پیار سے شروع کرنا, غصے کا منہ بنانا, آنکھیں لال کرنا, بڑی کرنا, دانت پیسنا, پنچ کرنا, جھنجھوڑنا, کان مروڑنا, چیخنا. لاسٹ جو ہے وہ مارنا ہے. لاسٹ چیز ڈسپلین کی کہ مار کر ڈسپلین میں لانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار بھی کیسے مارنا وہ بھی طریقہ بتا دیا ہے. تو یہ بہت سی جگہ بچے مار کھاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے اندر ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے, زہریلے بنتے ہیں, ضدی بنتے ہیں, کرونک سٹریس ان کے اندر بڑھتا ہے. جیسے ہم نے کورٹیسول کے بارے میں پڑھا تھا. کورٹیسول جب ایکٹیو ہوتا ہے نا انسان کے اندر تو پھر وہ غصہ, ضد, آنکھیں لال ہونا, اس میں فلائی موڈ میں بچہ آ جاتا ہے, یا تو بھاگ جاتا ہے وہاں سے یا پھر پلٹ کے حملے کرنے کے کوششیں ہوتی ہے. تو یہ کورٹیسول بڑھتا ہے بچوں میں جب بچوں کو مار کے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں مارنے کے سخت خلاف سائنس تعلیم دیتا ہے. تو باہر کے ملکوں میں اگر بچوں پہ ہاتھ بھی اٹھایا گیا اور بچے اگر کمپلینٹ کر دیں تو پھر ان کو جیل بھی ہو جاتی ہے.
تو اس سے بچوں کا جو ایموشنس ہے اس پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ زندگی بھر ان کے اندر وہ چیز رہتی ہے. اس کو چائلڈہڈ ٹراما میں بھی ڈال سکتے ہیں یا ٹاکسک پیرنٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہے, ہمیں بچوں سے پیار کریں, لاڈ نہ کریں. دو میں بہت بڑا فرق ہے. جو پیرنٹس بچوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہیلدی پرورش ان کی ہوتی ہے. جو لاڈ کرتے ہیں نا وہ بچوں کو بگاڑتے ہیں, وہ تربیت نہیں کرتے, بگاڑ کا سبب بنتی ہے. تو اس لیے بچوں سے پیار کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہے, آپ پیار کرتے تھے بچوں سے. بہت بڑا ڈفرینس ہے ان دونوں میں. تو لاڈ نہ کریں بلکہ بچوں سے پیار کریں تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو. اور بچوں کو نو سننا سکھائیں گھروں میں. جیسے مائیں ہوتی ہے, گھر کے بڑے بھی ہوتے ہیں, باپ بھی ہوتے ہیں, کرتے کیا ہے پہلے تو نہ بولتے ہیں, لیکن جب بچہ ضد کرتا ہے, روتا ہے, تو پھر وہ نہ ہاں میں بدل جاتی. اب میں نہیں دوں گی تو مطلب نہیں دوں گی, نو مطلب نو. بچوں کو یہ سمجھ میں آنا کہ میرے گھر پہ نو کا مطلب نو ہی ہے. تو پہلے نو بول دیا, پھر بعد میں جا کے خود ہی سمجھا رہے, خود ہی یہ کر رہے, خود دے دے رہے. ایسا نہیں ہونا. یہ بھی بہت زیادہ غلط امپیکٹ پڑتا ہے بچوں میں. جیسے کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اس کو کھانا نہیں دینا, خلاص آپ کو نہیں ہونا, اب مت کھاؤ. جب تک بچہ خود آ کے نہیں کھاتا, مانگتا نہیں, اس کو نہ دے. بچے کچھ مر نہیں جاتے انشاءاللہ, یہ تربیت ہے. تو جب تک وہ خود آ کے نہیں مانگتا آپ نہیں دینا. یہ پیار ہے. لاڑ میں کیا کرتا, بچہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں کھانا ہے, تو یہ جو مائیں ہیں, گھر کے لوگ ہیں, سمجھا کر ایک ٹائم نہیں کھا لیا, 2 ٹائم نہیں کھا لیا, 1 دن نہیں کھا لیا, تو پاگل ہوئے پڑے رہتے ہیں گھروں میں. یہ بچہ نہیں کھایا. تو پھر وہ بچہ دیکھ رہا ہے نا آپ کی حرکتیں, تو اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں کچھ بھی کروں میری ضد مانی جائے گی, میرے لاڈ اٹھائے جائیں گے, میرے نخرے اٹھائے جائیں گے. تو وہ چیز بڑی گندا انسان بننے پر اس کو لے جاتی ہے. تو بچے کو بولنے کہ نہیں کھانا ہے, ٹھیک ہے نہیں کھانا ہے. اب اس کو دینا ہی نہیں, چیزیں ملنا ہی نہیں, کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں ملنا. فریج کو لاک کر کے رکھ دینا. آپ نہیں کھاتے بولے نا, ختم, اب آپ کو نہیں ملتا, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ٹائم جب سب کھائیں گے تبھی آپ کو ملے گا. اتنا اسٹرکٹ ڈسپلن, اتنی اسٹرکٹ تربیت ہونا بہت ضروری ہے. بچے غلطی کرتے ہیں نا تو اس پر ماں باپ کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ بہت گہرا اثر کرتا ہے. فار ایگزامپل بچے نے کچھ بھی غلط کام کیا, آپ فوراً اس کو مار رہے, یا پھر یعنی آپ کے سمجھانے کا جو طریقہ ہے بچوں کو, وہ بچوں پہ گہرا اثر پڑتا ہے. جیسے اگر کوئی بچہ مار رہا ہے کسی کو, آپ بھی اس کو مار کے بتا رہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا کام, مارنا غلط ہے, تو بچہ کنفیوژن میں رہتا ہے کہ میں جو مار رہا ہوں غلط ہے کہ صحیح ہے, کیونکہ مجھے بھی مار کے بتایا گیا کہ یہ غلط ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر مارنا صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس کنفیوژن میں پھر مارنا, وہ چیز سے باز نہیں آتا. یہ بھی بڑی اہم پوائنٹ ہے. بچے کے غلطی پر ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے, ہمارا جو ریاکشن ہوتا ہے, وہ بھی بچوں کی تربیت میں بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے. اور ڈسپلن کے لیے بار بار کہ والدین پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اکرمہ جو ان کے شاگرد تھے, تو ان کو انہوں نے کڑیاں لگا کر رکھا کہ جب تک پڑھ نہ لے, یعنی پڑھنے کے لیے, تربیت دینے کے لیے پنشمنٹس صحابہ کرام نے بھی دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے واقعہ ملتا ہے, انہوں نے کئی دفعہ شادی کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیہیویئر سکھایا, تربیت کی ان کی. تو یہ ضروری ہے, تربیت کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے. اور بچوں کو اتنا تربیت سکھائے, جیسے ہم ایک ہوتا ہے انکانشیس ایکٹ, ایک ہوتا ہے کانشیس ایکٹ. انکانشیس ایکٹ کس کو بولتے ہیں؟ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو پہلی چیز کیا کرتے ہیں ہم, مطلب اس کو سوچنا نہیں پڑتا, واش روم چلے جاتے ہیں, پھر برش کرتے ہیں,
بعض چیزیں ہوتی ہے نا وہ انکانشیس ایکٹ ہوتی ہے, انسان خود بخود کرتے چلا جاتا ہے, اس کے بارے میں سوچتا نہیں, ارے اب مجھے واش روم جانا ہے, ارے اب مجھے برش کرنا ہے, ارے اس کے بعد مجھے ناشتہ کرنا ہے, ایسا سوچتا نہیں. تو بچوں کو اچھی عادتیں اتنا ان کے اندر ان کو یوز ٹو بنائیں کہ وہ انکانشیس بھی وہ کام کرنے لگنا, اچھی چیزوں کی ہیبٹ بنا دے, یوز ٹو بنا دے ان کو, اس کی عادت بن جانا بچوں کو. ٹھیک ہے, اڑتے کی دعا, اڑتے کی وہ پھر سلام کرنا, انکانشیس میں ان کی وہ اڑتے کی دعا نکل جانا, گھر سے باہر نکل رہے انکانشیس میں وہ پڑھ لینا, اتنا یوز ٹو بن جانا بچے. اور جب وہ کب بنیں گے بچے؟ جب ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے, گھر کے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے, تو وہ بھی اچھی چیزوں کی, اچھی عادتوں کو اتنا بنائیں, ان کو بول 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 کر کہ بچے یوز ٹو ہو جانا. تو یہ اچھی اور آئیڈیل پیرنٹنگ کی بھی ایک بڑی نشانی ہے. اس میں محبت بھی ہوتا ہے, ڈسپلن بھی ہوتا ہے, کیونکہ اچھی پیرنٹنگ اور آئیڈیل پیرنٹنگ دو چیزیں مانگتی ہے, محبت بھی مانگتی ہے اور ڈسپلن بھی. تو آپ لاڈ نہیں کریں, محبت کریں اور ڈسپلن کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں. مار سے ڈس ایڈوانٹیج بھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈرتا ہے لیکن غلطی نہیں چھوڑتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, آپ کے مار سے بچہ ڈرے گا لیکن غلطی نہیں چھوڑے گا. جب آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ غلطی دہرائے گا. تربیت کا مطلب کیا ہے؟ بچے سے غلطی چھڑانا, تو انہیں دوبارہ غلطی نہیں کرنا, دوبارہ غلطی کرنے کے بارے میں سوچنا, یہ نہیں کہ آپ ہٹ گئے تو پھر دوبارہ غلطی کرنے لگ جائیں. تو غلطی چھڑانا ماں باپ کا مقصد ہونا ہے, یہ اس کو اصل تربیت کہتے ہیں. غلطی کرنے سے بچہ کترانا, ایک سٹیپ رک جانا, وہ تربیت ہے. اور بچوں کو جب بتا رہے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو اس کے ریزنز مسٹ بتائیے, یہ بہت ضروری ہے. یہ کیوں نہیں کرنا ہے, اس میں اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے, یہ انسانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے. غلطی یہ مت کرو, ایسے نہیں, غلطی کو ایکسپلین کریں, یہ کیوں نہیں کرنا بیٹے, اس میں یہ نقصانات ہے. تو آپ نے انڈو پاک کلچر میں یہ چیز نظر نہیں آتی, بچوں کو روک دیتے, نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو, کیوں نہیں کرو یہ نہیں بتاتے. اس وجہ سے یہ ماحول بڑا ٹاکسک ہو گیا ہے. اور بار 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 سمجھائیں, مرنے تک چلتے رہنا تربیت. ہم میں سے بہت ساری مائیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پیرنٹس, بس اب بہت ہو گیا, میں سمجھا دی, حالانکہ وہ ٹین ایج بھی کراس نہیں کرتا, بہت ہو گیا اب نہیں بولتی, ختم, جو جہاں مرنا ہے اس کو مرنے دو, جو ہوتا وہ اپنا کیا, وہ خود بھگتتا. یہ کیسے آپ کس طریقے سے, کس منہ سے ہم بتا سکتے یہ چیز؟ کتنی غلط چیز ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے, ہم نہیں بول سکتے, اب ہمارے سے نے جو جہاں مرنا ہے مرنے دو, جو ہوتا اس کے ساتھ انہیں خود بھگتتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دیں گے؟ مطلب یہ بول دیا تو چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہمارے مرنے تک ہماری بچوں کی ہم پر ریسپانسبلٹی ہے, رائی ہے, ہم ان کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ ایسا پٹا سڑا ڈائلاگ بھی ہمیں چھوڑ دینے کی ضرورت ہے اپنے گھروں سے. بچوں کے ساتھ ایکٹ لائک اے فرینڈ بٹ ڈونٹ بی فرینڈ, فرینڈ جیسا بیہیو کرے لیکن فرینڈ نہیں ہونا. فرینڈ ہو گئے نا تو پھر وہ ڈر نہیں ہوتا, تربیت نہیں کر سکتے, بہت زیادہ فری بھی ہو جاتے. فری کرے لیکن بہت زیادہ فری بھی نہ کرے. تو یہ بیسٹ پیرنٹنگ ہے, آئیڈیل پیرنٹنگ ہے. اور کچھ باپ اس لیے بھی ظلم کرتے ہیں بچوں پر کہ میں نہیں بن سکا تو بچے بنے. آپ بچے نہیں بن رہے, اس میں خود ہی جواب ہے. دیکھیے, میں نہیں بنا تو آپ کا بچہ کیسا بنے گا؟ اب جب آپ کو وہ گلٹ ہے تو آپ بچوں کو پیار سے بنائیں. تو آپ کے اندر جو ٹاکسیسٹی ہے, میں نہیں بنا تو انہیں بھی نہیں بن رہا, پھر اس کو گالی گلوچ کرنا, اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا, طنز کرنا, یہ بھی انڈین پیرنٹنگ میں نظر آتا ہے, بہت ہی بڑی بری چیز ہے. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا جس میں مار کر جو ٹاکسک تربیت کی جاتی ہے